میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، مل کر پڑھیں درود پاک۔ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ بہت ساری احادیث درود پاک کے فضائل میں ملتی ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، پے کرے جود و سخاوت، منبع علم و حکمت، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو، کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ تو آئیے اپنی اس محفل کو، اپنے اس اجتماع کو بھی مزین کر لیتے ہیں، آراستہ کر لیتے ہیں، محبت کے ساتھ مدینے والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا تبار پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حج ایک ایسا مبارک سفر ہے کہ جو حج پر جاتا ہے وہ زندگی پر اس سفر کو یاد رکھتا ہے، اور کیوں نہ یاد رکھے، یہ محبتوں، عقیدتوں، عنایتوں، رحمتوں اور مغفرتوں کا سفر ہے۔ خوش نصیب حاجی اس میں کعبہ دیکھتا ہے، خوش نصیب حاجی اس میں مینا اور عرفات کی مبارک لمحات وہاں گزارتا ہے، اور پھر اس کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھتا ہے کہ وہ شہنشاہ کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں مدینہ طیبہ بھی پہنچ جاتا ہے۔ بہت سارے فضائل ہیں، بہت ساری برکتیں ہیں اس سفر کے بارے میں۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنی مایہ ناز تصنیف رفیق الحرمین میں حج کے جو فضائل ہیں اس کے متعلق چند احادیث کے نقل فرماتے ہیں۔ سنتے جائیے اور جھومتے جائیے کہ یہ کتنا مبارک سفر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ کو اللہ عز و جل کے لیے پورا کرو۔ تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے، جس نے حج کیا اور رفث یعنی فحش کلام، بری بات نہ کی، اور فسق نہ کیا یعنی گناہ نہ کیا، تو گناہوں سے پاک ہو کر ایسا لوٹا جیسے اس دن کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، یعنی اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک اور جگہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حاجی اپنے گھر والوں میں سے 400 کی شفاعت کرے گا اور گناہوں سے ایسا نکل جائے گا جیسے اس دن کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اللہ اللہ، کتنا خوش نصیب ہے حاجی، اور اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اور ہمت دے تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں پیدل حج کیجئے گا، کہ پیدل حج کی ترغیب دلاتے ہوئے میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو مکہ مکرمہ سے پیدل حج کو جائے یہاں تک کہ مکہ پاک واپس آئے، اس کے لیے ہر قدم پر 700 نیکیاں حرم کی نیکیوں کی مثل لکھی جائیں گی۔ عرض کیا گیا حضور حرم کی نیکیوں کی مثل اس سے مراد کیا ہے؟ فرمایا ہر نیکی لاکھ لاکھ نیکی کے برابر ہے۔ اب 700 کو 100,000 سے 1,00,000 سے ملٹیپلائی کریں تو رزلٹ کیا آئے گا کہ ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیاں عطا کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت دے تو مکہ پاک سے لاکھوں لوگ
پیدل حج کو جاتے ہیں، تھوڑی واک ضرور ہے مگر یہ چلنا کتنا مبارک ہے، ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیاں۔ تو مدینہ۔ اسی طرح میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ایک اور بڑی پیاری روایت، لوگ بعض اوقات بیماری سے گھبراتے ہیں، سفر کی پریشانی سے گھبراتے ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہ جو حج کے ارادے سے چلا اور راہ میں فوت ہو گیا تو اب قیامت تک اس کے لیے حج کا ثواب لکھا جاتا رہے گا، اور جو عمرے کی نیت سے نکلا اور راہ میں اسے موت آ گئی تو اس کے لیے تا قیامت عمرہ کا ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ اس قدر فضیلت ہے اس سفر کی۔ دنیا میں آپ نے بڑے سفر کیے ہوں گے، بڑے ٹریول کیے ہوں گے، مگر کہیں آپ کو قدم قدم پر نیکی کا ثواب آپ نے نہیں پڑھا ہوگا، مگر یہ وہ سفر ہے جس میں مغفرت کا وعدہ ہے۔ عرفات کے میدان میں جو پہنچا احرام کی حالت میں اس کی بخشش، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور مزدلفہ کی رات علماء فرماتے ہیں یہ حاجی کے حق میں، اور بعض علماء فرماتے ہیں تمام مسلمانوں کے لیے وہ رات شب قدر سے بھی افضل رات ہے، یعنی یہ رات اتنی مبارک ہے کہ حاجی جب مزدلفہ میں رات گزارتا ہے تو یہ شب قدر سے افضل رات ہے، اتنا مبارک یہ سفر ہے۔ اور پھر مدینہ طیبہ کی تو کیا ہی بات ہے، جو مدینے پہنچ جائے، اللہ اللہ، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ تو ایسا مبارک سفر، کہیں رحمتیں مل رہی ہیں، کہیں مغفرتیں مل رہی ہیں، کہیں گناہ معاف ہو رہے ہیں، کہیں شفاعت کا وعدہ ہے۔ تو اس سفر کو جبھی تو ساری دنیا میں موجود مسلمان تڑپتے ہیں۔ تو اے حاجیوں، آپ کو مبارک ہو۔ اور اگر ہم میں سے کوئی ایسا یہاں بیٹھا ہے یا مدنی چینل کے ناظرین میں سے کوئی سن رہا ہے کہ جس کے پاس استطاعت ہے، یعنی وہ قوت رکھتا ہے، مال و دولت ہے، اسباب ہیں، گھر والوں کو اتنا چھوڑ کر جا سکتا ہے کہ واپس آنے تک ان کا انتظام رہے، اور پھر بھی اس نے حج نہیں کیا، ایسے بھی لوگ ملتے ہیں، سالوں ہو جاتے ہیں حج نہیں کرتے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث سنیے اور لرز جائیے۔ فرماتے جسے حج کرنے سے نہ ظاہری حاجت کی رکاوٹ ہو، اور نہ بادشاہ ظالم، اور نہ کوئی مرض جو روک دے، پھر بغیر حج کیے مر گیا تو چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہوگا۔ خدارا جب حج فرض ہو جائے، لوگ کہتے ہیں پہلے بچی کی شادی کر لوں، میرے ماں باپ میں سے کسی نے حج نہیں کیا ہے، میرے فلاں پرابلمز ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں پھر حج کر لوں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، شرعی مسئلہ سن لیجئے کہ جس پر حج فرض ہو گیا، اگر اس کے ماں باپ نے حج نہیں کیا تو بھی حج اس نے ادا کرنا ہوگا۔ ہمارا کام اتنا زیادہ سوچنا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کی شادی کا بھی انتظام کر دے گا۔ جب حج فرض ہوا ہے تو پہلے اس فرض کو ادا کیجئے۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، چند فضائل میں نے حج کے بیان کیے، اور حاجی کو اس سفر میں فضائل پر توجہ ضرور رکھنی چاہیے۔ جب تک آپ اس سفر میں مکہ پاک کے فضائل، حج کی برکتیں کیا ہیں، مدینہ طیبہ کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اگر یہ ذہن میں رکھیں گے تو پورا سفر باادب گزرے گا، ذوق و شوق میں گزرے گا۔ اب آتے ہیں سفر کرتے وقت نیت کیا ہونی چاہیے۔ لیکن اس کا بڑا دخل ہے، حدیث پاک بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اب اگر حج کرتے وقت یہ نیت ہے کہ لوگ مجھے حاجی کہیں گے، میری بڑی واہ واہ ہوگی، جناب میرے رشتہ دار مجھے ملنے آئیں گے، ایئرپورٹ پر اتنے سارے لوگ چھوڑنے آئیں گے، پھر واپس آؤں گا تو مجھے ہار پہنائے جائیں گے، اپنے نام کے ساتھ اب میں حاجی لکھنا شروع کر دوں گا، اگر یہ انٹینشن ہے، یہ نیت ہے، تو یہ نیت اچھی نہیں ہے۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے حج تھوڑی کرنا ہے۔ حج تو بندہ یہ سوچے کہ ایک مجرم ہے اپنی مغفرت کروانے بادشاہ کے دربار میں جا رہا ہے، تو پھر اس کے نخرے نہیں ہوتے ہیں، وہ کرو فر سے نہیں جاتا، وہ روتا لجاتا جھجکتا تڑپتا ہوا جاتا ہے۔ تو جاتے وقت یہ کیفیت ہو کہ بڑے گناہ ہیں، بڑی خطائیں ہیں، بڑی جناب نافرمانیاں ہیں، اور اب جا رہا ہوں اپنے رب کے دربار میں گناہوں کو معاف کروا دے، معاف کروائے بغیر نہیں لوٹوں گا، مغفرت لیے بغیر نہیں آؤں گا۔ اور پھر لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اپنے رب کی رضا کے لیے حج کرنا چاہیے۔ اور علماء، امام غزالی بڑی پیاری بات لکھتے ہیں کہ جب احرام پہنے نا تو یہ نیت ہو
کہ احرام پہنتے وقت انسان کے جسم سے سارے کپڑے اتر جاتے ہیں، احرام بھی بے سلا ہوتا ہے، احرام بھی سفید رنگ کا ہوتا ہے، اور بندہ جب دنیا سے جائے گا تب بھی کپڑے اتر جائیں گے، کفن پہنایا جائے گا، وہ بھی بے سلا ہوگا، وہ بھی سفید رنگ کا ہوگا۔ تو احرام پہنے تو اپنے کفن کو یاد کرے، جب سفر کو گھر سے نکلے تو اپنے آخرت کے سفر کو یاد رکھے کہ اب جس طرح میں اپنے گھر والوں کو الوداع کہہ کے جا رہا ہوں، ایک وقت ایسا آنا ہے جب مجھے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر نکلنا ہے، اور جب میدان عرفات میں حاضر ہو، لاکھوں لاکھ حجاج جمع ہوں گے، تو اس دن محشر کے میدان کو یاد کرے کہ ایک میدان ایسا سجنا ہے جب ساری دنیا سے لوگ وہاں جمع ہوں گے اور وہاں بھی فیصلہ ہونا ہوگا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ سفر بہت رقت کے ساتھ کیجئے گا، ادب کے ساتھ کیجئے گا۔ اور آپ نے یہ حدیث پاک سنی، بخاری شریف کی جو میں نے حدیث سنا، یہ بڑی اہم بات ہے۔ there are some conditions، پیارے آقا نے 2 کنڈیشن بیان کی ہیں کہ جو یہ 2 کام نہیں کرے گا اس کی بخشش ہوگی، اس کے گناہ معاف ہوں گے۔ وہ 2 کام کیا ہیں؟ فحش بات نہ کرے، رفث نہ کرے، اور گناہ نہ کرے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ ہماری عادتیں ایسی بن گئی ہیں کہ یہاں بھی بیٹھتے ہیں تو ہنسی مذاق، گپ شپ، دنیا کی باتیں، معاذ اللہ گالی گلوچ، فحش باتیں۔ تو اب جس کی عادت بنی ہوئی ہوگی وہ وہاں بھی نہیں بچ پائے گا۔ اور گناہ کی عادت، اگر یہاں بھی نمازوں میں سستی ہے جناب، جھوٹ بولنے کی عادت ہے، اور کسی کا دل توڑنے کی عادت ہے، بہت سارے ایسے گناہ ہیں جو بندہ وہاں بھی کر سکتا ہے۔ سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیوں شہر مدینہ میں، سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیوں شہر مدینہ میں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ دیکھیں وہاں ہم نیکیاں کمانے جا رہے ہیں، اور اگر وہاں جا کے بھی گناہوں کا سلسلہ رہا تو حج میں بھی جو وعدہ ہے گناہ معاف ہونے کا وہ بھی نہیں ہوگا۔ تو نیت کیجئے کہ گناہوں سے بچ کر عبادتیں کر کے، اس کے لیے بہتر طریقہ یہ یہی بندہ اچھی عادتیں اپنا لے، بری عادتوں کو یہیں سے چھوڑ دے، زبان کا قفل مدینہ لگا لے، کم سے کم گفتگو کرنے کی عادت ڈالیے۔ جتنا بولتا ہے اتنی غلطیاں بندہ کرتا ہے، کم بولے، درود پاک پڑھے، تلاوت کرے۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، مثال کے طور پہ کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، جو جاب کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو کوئی یہ اناؤنسمنٹ کر دے کہ بھائی 1 مہینے کی ایک اسکیم ہے، اور 1 مہینے تک جو کوئی جتنی بھی جاب کے جتنے بھی گھنٹے کام کرے گا اس کو اس کی سیلری کو 10 ٹائمز ملٹی پلائی کر دیا جائے گا۔ اگر 1 مہینے کے لیے یہ اناؤنسمنٹ کر دیا جائے پاکستان میں، تو مجھے بتائیے کہ جتنے کام کرنے والے ہیں، جاب کرنے والے، وہ کیا کریں گے؟ 16 16 17 17 18 18 گھنٹے کام کریں گے؟ نہیں بھائی، دوست کہیں گے چلو بھائی کھانے کے لیے آ جاؤ، کہیں گے نہیں کھانا بعد میں کھاؤں گا۔ یہ 1 مہینہ ملا ہے، جتنا کمانا ہے وہ 10 سے ملٹیپلائی کر دیا جائے گا۔ نہ فون کسی کا ہم سنیں گے، نہ کسی دعوت میں جانا ہے، نہ کسی جناب گھومنے پھرنے کی جگہ پر جانا ہے۔ گھر والوں کو بھی کہہ دیں گے تنگ مت کرنا، 1 مہینہ کام کرنے دو، کیونکہ بھائی 1 ہی مہینے کی بات ہے، پھر اس کے بعد گھوم پھر لیں گے، کھا پی لیں گے، کیونکہ 10 ٹائمز ملٹیپلائی ہو جائے گی جو ارننگ ہے۔ تو بتائیے درود پاک کتنے پڑھنے چاہیے، تلاوت کتنی کرنی چاہیے، طواف کتنا کرنا چاہیے، کیا وہاں فضول بات کرنی چاہیے؟ مدینہ طیبہ میں 1 نیکی 50,000 سے ملٹیپلائی کر دی جاتی ہے، لیکن وہاں بھی دیکھا ہے لوگ گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں، گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، شاپنگز کر رہے ہوتے ہیں۔ ارے یہ لمحے زندگی میں بار بار نہیں آتے، ہمیں نہیں پتا کہ پھر حاضری ہوگی کہ نہیں۔ جتنا وقت ہو وہ عبادت میں گزاریے، اللہ کی رضا والے کاموں میں گزاریے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہوئے گزاریے۔ یہاں نہیں مانگیں گے تو کہاں مانگیں گے؟ اب آتے ہیں حج کے پروسیجر کی طرف۔ گھر سے چلنا ہے، آپ نے ضروری سامان لے لیجئے، جو اگر آپ کچھ دوائیں استعمال کرتے ہیں وہ دوائیں اپنے ساتھ لے لیجئے۔ وہاں نارملی کچھ دوائیں مشکل ہوتی ہیں ملنا، تو آپ کی جو ہیبیچول آپ کی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ اپنے ساتھ لے لیجئے، لیکن بہت زیادہ سامان نہ لیجئے، ورنہ آپ کو کچھ نہ کچھ پرابلم ہو سکتی ہے۔ اتنا سامان لیجئے جتنی آپ کی ضرورت ہے۔ ایک بات یہاں مزید عرض کروں گا کہ بیگ جو ہے نا اپنا، وہ ضرور مضبوط لیجئے گا۔ نارملی دیکھا یہ گیا کہ پہلے دوسرے دن ہی حاجی صاحب کا بیگ ٹوٹ جاتا ہے، اس کا بیلٹ نکل گیا، اس کا ہینڈل نکل گیا، اب وہ 40 دن بیچارہ اس کو اٹھائے گھوم رہا ہے۔ تو بیگ آپ کا مضبوط ہونا چاہیے، اور اگر ٹرالی والا بیگ لے لیں تو اس کی بہت، آپ ماشاءاللہ کئی لوگ ٹریول کرتے ہیں تو آپ کو اس چیزوں کا تو اندازہ ہے۔ لیکن میں ایک اور مشورہ یہ دوں گا کہ ایک اسکول بیگ ضرور لے لیں جو دونوں کاندھوں پر لٹک جاتا ہے۔ یہ آپ کو منی عرفات میں بہت کام آئے گا، کیونکہ نارملی جب بندہ ہاتھ میں بیگ اٹھاتا ہے نا تو وہ تھک جاتا ہے،
اور جب کاندھوں پہ بیگ ہوتا ہے تو آپ کے دونوں ہاتھ فارغ ہوں گے چلنے کے لیے، تسبیح وغیرہ پڑھنے کے لیے، تو اپنے کاندھوں پر آپ اسکول بیگ ایک ساتھ لے جائیے، یہ آپ کو منی عرفات کے دنوں میں بڑا کام آئے گا۔ اسی طرح پیارے اسلامی بھائیوں، احرام یہ 2 ضرور لیجئے گا، 3 لے لیں بتا، کم از کم 2 لیں، اور اس میں میرا مشورہ ہے کہ ایک تولیے کا احرام لے لیں اور ایک لٹھے کا احرام لے لیں۔ جو تہبند ہے نیچے باندھنے والا ہے وہ آپ لٹھے کا احرام باندھیں اور اوپر آپ تولیہ پہن لیں، اس سے فائدہ یہ ہوگا پسینہ وغیرہ بھی آپ کا ہوگا تو وہ خشک ہوتا رہے گا اور یہ بار بار سلپ نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ نیچے تولیہ باندھیں گے تو پرابلم یہ ہو سکتی ہے کہ بعض اوقات بہت ہیوی ہو جاتا ہے، ریشز پڑ جاتے ہیں، تو نیچے لٹھے کا ہو، یہ آپ کو تجربے کی بات بتا رہا ہوں، اور اوپر آپ تولیے کا احرام لیں تو یہ آپ کے لیے کافی سفیشینٹ ہوگا۔ اب گھر سے چلنا ہے، احرام کے نفل پڑھ لیجئے، باقی جو دعائیں ہیں وہ پڑھ لیجئے۔ میں تھوڑا سا فاسٹ چلوں گا کیونکہ اگر ہم پورا حج کا طریقہ بتائیں تو اس کے لیے ہمیں 4-5 گھنٹے چاہیے اور ظاہر اتنا وقت ہمارے پاس نہیں ہے، تو میں تھوڑا ریپڈ چلوں گا، لیکن آپ کو اس کی انشاءاللہ جو ضروری چیزیں وہ بتاتا جاؤں گا۔ رفیق الحرمین کتاب ہر اسلامی بھائی کے پاس ہونی چاہیے، بہت آسان اردو زبان میں امیر اہل سنت نے لکھی ہے، اس کی انگلش ٹرانسلیشن بھی ہو چکی ہے، سندھی ٹرانسلیشن بھی ہو چکی ہے، کتابیں موجود ہیں، انشاءاللہ ہم حاجیوں کو تقسیم بھی کریں گے، لیکن میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ کم از کم اپنے ساتھ 12 کتابیں لے جائیں، وہاں حاجیوں کو بڑی ضرورت ہوتی ہے، آپ کسی کو تحفہ دے دیں گے، کوئی اس میں سے پڑھ لے گا، آپ کو ثواب مل جائے گا، تو کم از کم 12 کتابیں ہی اپنے ساتھ ہر حاجی، اگر آپ 4 حاجی جا رہے ہیں تو چاروں کے حساب سے 12 لے جائیں۔ اور میں آپ سے یہ گزارش ضرور کروں گا کہ یہ کچھ CDs ہیں جس پہ پریکٹیکل کر کے بتایا گیا ہے۔ دیکھیں اتنا بڑا ٹریول کر رہے ہیں، بعض لوگ 3-3، 4-4، 5-5 لاکھ روپے حج پہ صرف کرتے ہیں مگر ان کا حج درست نہیں ہوتا، اس کی وجہ اس کو اس بارے میں سیکھتے نہیں ہیں، تو کچھ گھنٹے دیجئے۔ یہ CDs ہیں، یہ بھی یہاں سے آپ کو مل جائیں گی، یہ CDs آپ عمرے کا طریقہ، حج کا طریقہ، مدینہ طیبہ کی حاضری، اور ایک بڑی پیاری ایک نئی DVD مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے، عاشقان رسول کا حج، یہ وہیں کے مناظر ہیں، طواف کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے، صفا مروہ اور بہت ساری منی عرفات کی باتیں ہیں، دعا عرفات میں کیسے مانگنی ہے، بڑی رکت انگیز یہ CDs ہیں، یہ کتابیں ہیں، یہ ضرور اپنے ساتھ رکھیے گا۔ تو اب چلتے ہیں کہ اب گھر سے چلنا ہے۔ یہاں ایک بہت بڑی مسٹیک حاجی کرتے ہیں، حاجی سے اگر جہاز میں پوچھیں کہ بھائی آپ کیا احرام میں کیا نیت کی ہے تو وہ کہتے ہیں حج کی نیت کی ہے۔ تو اگر یاد رکھیں کہ کوئی گھر سے چلے اور حج کی نیت سے احرام باندھ لے، یعنی احرام باندھتے وقت حج کی نیت کر لے تو وہ حج افراد ہو جائے گا، اور اب وہ حج ختم ہونے تک احرام نہیں اتار سکے گا۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حج کی نیت کیا کرنی ہے، یہ مین چیز ہے۔ آپ یاد رکھیں حج کی 3 قسمیں ہیں، اگر ریپیٹ بھی کر دیں کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ پہلی حج کی قسم ہے حج قران، ٹھیک ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، عمرہ اور حج یہ دونوں مرج ہو جاتا ہے، ان دونوں کو اگر ملا دیں تو یہ حج قران ہے، اور بعض علماء کے نزدیک حج قران افضل ہے۔ لیکن اس میں جب آپ اپنے وطن سے چلیں گے احرام باندھ کر، جب سے لے کر 10 کو یا 11 کو جب آپ قربانی وغیرہ سے فارغ نہیں ہوں گے تب تک احرام نہیں اترے گا، یہ حج قران ہے، عمرہ اور حج دونوں شامل۔ دوسری حج کی قسم ہے حج افراد، ٹھیک ہے، اس میں صرف حج ہوتا ہے، یعنی آپ جب اپنے گھر سے چلے حج کی نیت سے احرام باندھیں، آپ نے عمرہ نہیں کرنا، صرف حج کرنا ہے، تو یہ حج افراد ہے۔ اس میں بھی احرام نہیں اترے گا جب تک آپ رمی اور قربانی سے 10 ذو الحجہ کو فارغ نہیں ہو جائیں گے۔ تیسرا حج ہے حج تمتع، ٹھیک ہے، تمتع کہتے ہیں فائدہ اٹھانا، ٹھیک ہے، تو اب یہ تمتع کرنے والا حاجی کہلاتا ہے متمتع۔ اگر یاد بھی نہ رہے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے، حج تمتع، پاکستان اور باہر کے ممالک کے لوگ زیادہ تر حج تمتع ہی کرتے ہیں۔ اس میں آسانی کیا ہے کہ آپ نے یہاں سے احرام حج کا نہیں باندھنا، یاد رکھیے گا، آپ نے یہاں سے عمرے کا احرام باندھنا ہے، وہاں پہنچے عمرہ کر لیا، عمرہ کرنے کے بعد اب حلق وغیرہ کروانے کے بعد جب احرام سے فارغ ہو گئے تو آپ کپڑے پہن لیں، اب آپ نارمل ہو گئے، اب پابندیاں ختم، اب اپنی لائف جس طرح آپ نے گزارنی ہے، طواف کریں، قرآن شریف پڑھیں، حرم جائیں آئیں۔ حج جانے سے پہلے 7 ذو الحجہ کی رات کو یا 8 ذو الحجہ کے صبح اب احرام باندھیں گے حج کا مکہ پاک سے۔ تو اب پتہ چلا حج کی 3 قسمیں ہیں، حج قران، حج تمتع، حج افراد، تینوں حج کیے جا سکتے ہیں، مگر بہتر یہ ہے پاکستان ہندوستان والوں کے لیے آسانی اس میں ہے کہ وہ حج تمتع کریں۔ ہاں میں یہاں ایک مشورہ ضرور دوں گا کہ زندگی میں ایک بار حج قران ضرور کرنا چاہیے، کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی حج فرمایا،
اور وہ حج قران فرمایا. لیکن اس کے لیے ایک آسانی یہ کی جا سکتی ہے کہ اگر آپ کی ترکیب اس طرح کی ہو کہ آپ لاسٹ فلائٹ سے جائیں, حج آپ کی روانگی لاسٹ فلائٹ سے ہو تو آخری 3-4 دن رہ جائیں گے, تو عمرہ بھی کر لیں, احرام نہ اتاریں اور اب آپ حج کر لیں. اچھا, حج قران میں ایک اور چیز بھی بڑی اسپیشل ہے کہ جہاں عام احرام کے اندر ایک جرم یعنی ایک صدقہ ہوگا یا دم ہوگا, تو حج قران میں یہ ڈبل ہو جائے گا. یعنی اگر کسی نے ایک غلطی کی تو اس کو 2 جرمانے دینے پڑیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اس نے عمرہ بھی کرنا ہے اور حج بھی کرنا ہے, 2 چیزوں کا احرام باندھا ہے, ثواب بھی ڈبل ہے لیکن پھر جرمانہ بھی جو ہے وہ اسے ڈبل دینا ہوگا. تو بہرحال جیسا حج آپ کرنا چاہیں اس طریقے سے حج کیجئے. تو یہ میں نے ایک بتانی تھی بات, نیت کیا ہوتی ہے وہ اس میں موجود ہے. اب نیت کب کریں یہ ایک بڑی اسپیشل بات ہے. نارملی حاجی اپنے گھر سے نیت کر کے چلے جاتے ہیں, کچھ لوگ ایئرپورٹ پہنچتے ہی نیت کر لیتے ہیں. دیکھیں بعض اوقات فلائٹس لیٹ ہو جاتی ہیں, یہ آپ کو بھی پتا ہے, اور جو خاص طور پہ کنیکٹڈ فلائٹس ہیں, یعنی کراچی دبئی سے لے کے لوگ جدہ جا رہے ہیں, ریاض سے جا رہے ہیں, دمام سے جا رہے ہیں, تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ جہاں سے آپ کی کنیکٹڈ فلائٹ ہے, جب وہاں سے ٹورڈز فائنل ڈیسٹینیشن آخری آپ کا جو اسٹیشن جدہ شریف ہو یا مدینہ طیبہ, تو ظاہر آپ احرام پہن کے نہیں جائیں گے. اب یہ بھی دیکھا گیا ایئرپورٹ پہ لوگ ملتے, کہاں جا رہے ہو؟ بھائی مدینہ شریف جا رہے ہیں. بھائی احرام کیوں پہن لیا آپ نے؟ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ مدینہ پاک احرام کے بغیر جانا ہوتا ہے, مکہ پاک کے لیے احرام ضروری ہے. اب دیوانے احرام پہن کر نیت کر کے مدینے پہنچ جاتے ہوں گے, ان کا کیا بنتا ہوگا؟ یہ خدارا. اور یہ میں ابروڈ جو ہمارے لوگ رہتے ہیں ان سے بھی کہوں گا, وہاں ملتے ہیں لوگ 70-80 سال کے بوڑھے ہوتے ہیں, بوڑھیاں ہوتی ہیں, کہتے ہیں آپ اکیلے آئے؟ ہاں ہمارا بیٹا امریکہ میں ہے, ہمارا بیٹا UK میں ہے, اس نے پیسے بھیج دیے, ہم حج کرنے آ گئے. ارے بھائی, ماں باپ کو صرف پیسے کی نہیں آپ کی بھی ضرورت ہے. خود جائیے صاحب, خدمت کیجیے ان کی. بوڑھے ماں باپ کو بھیج دیا, وہ پریشان ہو رہے ہیں, وہاں پر روتے ہیں, نہ راستے ملتے ہیں ان کو, نہ ان کو کچھ پتا ہوتا ہے, نہ ان کو یہ پتا ہے حج کیا ہے. تو پیسے دینے سے حج نہیں ہوتا, تربیت دیجیے, سکھائیے حج کیا ہے, پھر بھیجیے تاکہ وہ صحیح اعمال بجا لائیں. جو لوگ عرفات گئے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار حاضری عطا فرمائے. میں لا علمی کی بات بتاؤں آپ کو, عرفہ کے دن جو عرفات کے میدان میں داخل ہوگا اس کا حج ہوگا نا. ایسے بھی ہوتے ہیں جو عرفہ کے دن میدان عرفات کے باہر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ہزاروں ہزار. میں 200-300 کی بات نہیں کر رہا, اس بار اگر پیدل جائیں تو نوٹ کیجئے گا, عرفات اسٹارٹس ہیئر کا بورڈ لگا ہوا ہے, عربی زبان میں بھی لکھا ہوا ہے عرفات بدایا, لیکن بس وہ لوگ بیٹھے ہیں تو سمجھے یہیں عرفات آ گیا, وہیں بیٹھ گئے. چند فٹ اور چند میٹر کے فاصلے سے وہ عرفات میں داخل ہی نہیں ہوتے, ان کا حج ہی نہیں ہوتا. اتنا سفر کیا اور بغیر حج کے واپس آ گئے. وجہ علم دین سے دوری, سیکھا نہیں. دیکھیں حج پر جانا کوئی یہ کوئی ایسا ٹریول نہیں ہے کہ غلطی ہو گئی تو کوئی مسئلہ نہیں, یہ یہاں قدم قدم پر ہمیں سیکھ کر جانا چاہیے. تو اینی وے, اب آتے ہیں کہ آپ نے گھر سے احرام کی نیت نہیں کرنی. اب چاہتے ہیں احرام کی چادریں پہننا, پہن لیں, کوئی بات نہیں. چادریں پہننے سے احرام نہیں ہو جاتا جب تک آپ نیت نہ کریں کہ میں احرام کی نیت کرتا ہوں. اچھا, احرام میں کن کن چیزوں سے بچنا ہے؟ خوشبو سے بچنا ہے, ٹھیک ہے. بال وغیرہ آپ اس میں نہیں کاٹ سکتے, سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے. جو اسلامی بھائی ہیں, مرد ہیں, سر پر کوئی چیز نہیں, کپڑا وغیرہ نہیں رکھ سکتے, چہرے پر نہیں رکھ سکتے. اسلامی بہنیں جو وہ نارمل کپڑے پہنیں گی, صرف ان کو چہرہ جو ہے وہ کھولنا ہے. اور بھی اس کی کچھ شرائط ہیں, میں آپ کو بیسک چیزیں بتاتا ہوا جا رہا ہوں. احرام میں سب سے زیادہ دم یا صدقہ جو حاجیوں کو میں نے نوٹ کیا ہے ہوتا ہے, یہ نارملی جو ہم دیکھتے ہیں وہ خوشبو کی وجہ سے ہوتا ہے. بھول جاتا ہے, پرفیوم لگا لیا, کسی طرح عطر ہاتھ میں آ گیا, زیادہ خوشبو لگ گئی. تو دم کب ہوگا؟ اتنی خوشبو لگ جائے کہ لوگ کہیں بہت خوشبو ہے تو اس پر دم ہو جائے گا. دم سے مراد آپ کو بکرا دینا ہوگا یا بکری ذبح کرنی ہوگی, حرم کے اندر ہی, حدود حرم نہیں. اور اتنی لگ جائے کہ بہت زیادہ نہیں ہے تو اب صدقہ. اور صدقہ کیا ہے؟ صدقہ فطر, یعنی جتنا صدقہ فطر ہے. تو نارملی آپ کو یہ بھی مشورہ دوں گا کہ جب حج کمپلیٹ ہو جائے تو 5, 7, 8, اللہ جتنا دے, 10 اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے تو 10-12 صدقہ فطر دے دیا کرے. ہمیں نہیں پتا کب کیا غلطی ہو گئی, منہ پہ کبھی کپڑا آ جاتا ہے, کبھی سر پہ کپڑا آ جاتا ہے, کبھی کوئی بال ہاتھ لگاتے تو بال نکل آتا ہے. تو صدقے کچھ نہ کچھ ایکسٹرا دے دینے چاہیے, ٹھیک ہے. اب وہ کہاں دینے ہیں, وہ وہاں پر کوئی شرعی فقیر آپ کو مل جائے یا دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی ملے تو وہ بھی ترکیب بنا دیتے ہیں. تو اب یہ میں نے عرض کرنا تھا کہ خوشبو سے آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے. بدقسمتی سے ہماری ایئر لائنز کے اندر
اب اللہ تعالیٰ کرے کہ کوئی یہ سلسلہ چینل پر کوئی ایئر لائن والا بھی دیکھے کہ ایئر لائنز کے اندر پرفیومڈ ٹیشو سرو کیے جاتے ہیں حاجیوں کو. اب ان کو کون سمجھائے کہ احرام کے اندر انہوں نے پرفیوم ٹیشو کھولنا ہے, خالی ہاتھ پہ رکھنا ہے اور دم ہو جانا ہے, اتنا اس میں خوشبو ہوتی ہے. لیکن پتہ نہیں کیا اب ان کو سمجھائیں. اللہ کرے کوئی ایئر لائن والے سن رہے ہو تو یہ بتائیں ان کو کہ جو فلائٹ خاص طور پہ حج فلائٹ ہے یا حاجی جا رہے ہیں, عمرے پہ جا رہے ہیں, اس پہ پرفیوم ٹیشو کی کیا حاجت ہے؟ اس کو منع ہے احرام باندھنے والے کو یہ ٹیشو پیپر یا یہ خوشبو. اینی وے, تو آپ نے ان چیزوں سے ضرور بچنا ہے. نیت کہاں کریں گے آپ؟ میرا مشورہ یہ ہے جب آپ کی فلائٹ ٹیک آف ہو جائے اور فلائٹ سیدھی ہو جائے, اب آپ احرام کی نیت وہاں کیجئے, تاکہ فلائٹ, اب آپ کی پابندیاں شروع ہو جائیں گی نا. آپ نے ایئرپورٹ پہ کر لی, فلائٹ ایک دن ڈیلے ہو گئی, اب آپ گھر تو آ جائیں گے لیکن ہوں گے احرام کے اندر. آپ کی پابندیاں گھر کے اندر بھی شروع رہیں گی. تو آپ فلائٹ ٹیک آف کے بعد نیت کر لیں. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہر ایئر لائن کے اندر اعلان ضرور ہوتا ہے کہ میقات آنے والا ہے, آپ احرام باندھ لیجئے. لیکن اس میں مشورہ دوں گا کہ اس کا ویٹ نہ کیا جائے, کیونکہ وہ نارملی آدھا گھنٹہ پہلے, جدہ شریف آنے سے آدھا گھنٹہ پہلے جو ہے وہ اعلان ہوتا ہے. اور ظاہر وہی میقات کی جگہ ہے, اس سے پہلے جس نے بھی احرام باندھ لیا اس نے ٹھیک کیا. مگر بعض اوقات حاجی جو تھکا ہوا ہوتا ہے, گھر سے چلا, اب اس کے جہاز میں آنکھ لگ گئی اور اس نے کہا بھائی جب میقات آئے گی جب نیت کروں گا, اور جب آنکھ کھلی تو جدہ ایئرپورٹ آ چکا تھا, تو اب اس پر دم ہو جائے گا, کیونکہ بغیر احرام کے میقات کو کراس نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو آپ جہاز ٹیک آف ہونے کے بعد کچھ دیر کے بعد آپ نیت ضرور کر لیجئے. اور نیت جو حج کرنا ہے, یو ہیو ٹو نو کہ آپ حج تمتع کر رہے ہیں, آپ حج افراد کر رہے ہیں یا حج قران کر رہے ہیں, اس کی نیت کرنی ہے. نارملی حج تمتع کرتے ہیں تو عمرہ کی نیت کریں گے. عمرہ کی نیت کیا ہے یہاں موجود ہے. جیسے ہی نیت کریں, اب ایک بڑا ہی مبارک وظیفہ آپ کے لیے ہے کہ پڑھتے جائیے, رحمتیں لوٹتے جائیے. آئیے مل کر پڑھتے ہیں, ایک سما بن جائے گا, مکے کی یاد تازہ ہو جائے گی. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یاد رکھیے کہ جب احرام کی نیت کریں گے تو ایک بار لبیک کہنا لازمی ہے اور 3 بار کہنا افضل ہے. علماء فرماتے ہیں کہ حاجی کے لیے اب سب سے افضل وظیفہ ہی لبیک ہے. وہ پڑھتا رہے, چڑھتے اٹھتے بیٹھتے, سیڑھیاں چڑھے سیڑھیاں اترے, گاڑی میں بیٹھے, سواری میں بیٹھے, پیدل چلے, بس لبیک پڑھتا رہے. اور میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا کہ ایک تو لبیک جب بھی پڑھنی ہے 3 بار پڑھنی ہے, اور لبیک کے بعد فوراً جو دعا مانگی جائے گی وہ دعا قبول ہوتی ہے, تو پڑھتے رہیں. اور لبیک پڑھتے وقت ایک تو لبیک یاد ہونی چاہیے نا, کتاب میں دیکھ کر پڑھیں گے 2 4 6 بار 12 بار پڑھیں گے یاد ہو جائے گی. لیکن لبیک کا اگر معنی پتا ہوگا نا آپ کو, میننگز, پھر جو اس کا مزہ ہے نا, اللہ اللہ اللہ, اس کا معنی سنیے آپ. لبیک اللہم لبیک, میں حاضر ہوں اے اللہ, میں حاضر ہوں. لبیک لا شریک لک لبیک, میں حاضر ہوں, تیرا کوئی شریک نہیں, میں حاضر ہوں. ان الحمد والنعمت, بے شک تمام خوبیاں اور نعمتیں تیرے لیے ہیں. لک والملک, اور تیرا ہی ملک بھی. لا شریک لک, تیرا کوئی شریک نہیں. یعنی بندہ گویا اپنی حاضری لگا رہا ہے. مل کر پڑھتے ہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مرد حضرات کے لیے ایک اور احتیاط بتاتا چلوں کہ نارملی کسی قسم کا انڈر گارمنٹ بھی
احرام میں نہیں پہن سکتے. لوگوں کو نہیں پتا ہوتا, کوئی بتاتا بھی نہیں ہے, شرم میں پوچھتے بھی نہیں ہیں, اور پھر حج کر لیتے ہیں, اس کے بعد پتا چلتا ہے. تو بھائی احرام میں صرف جسم پر 2 بے سلی چادریں ہی ہوں گی, ٹھیک ہے. اچھا, اب آپ نے نیت کر لی, جدہ ایئرپورٹ آیا. جدہ ایئرپورٹ پر ایک مشورہ دوں گا آپ کو کہ مینٹلی پریپیئرڈ ہو کر جائیے گا کہ آپ کو 7-8 گھنٹے لگنے ہیں, اور یہ پورا سفر جو ہے نا یہ صبر کا سفر ہے. اب وہاں بے صبری, بے چینی, لڑائی جھگڑا, ابھی تک فلائٹ نہیں آئی, ابھی تک بس نہیں آئی, مولم کے لوگ کہاں ہیں, ایسا ہی جناب نظام ہے, بیڑا غرق کر دیا ہے نظام پہ, اتنی باتیں کریں گے, اتنی باتیں کریں گے. ارے بھائی, اتنی باتوں کے بجائے لبیک پڑھ لیتے. آپ یہاں کوئی بزنس میٹنگ کے لیے تو آئی نہیں ہے کہ آپ لیٹ ہو جائیں گے تو آپ کی بزنس میٹنگ لیٹ ہو جائے گی. آپ نکل پڑے گھر سے, 30 دن 15 دن مہینے کے لیے آپ نکل چکے ہیں. اب ہر قدم نیکیاں کمائیے. ایئرپورٹ پر صبر کر رہے ہیں, اس کا ثواب مل رہا ہے. لبیک پڑھ رہے ہیں, اس کا ثواب مل رہا ہے. آرام, سکون, وقار, بے صبری نہیں ہونی چاہیے اس سفر میں. یہ پورے سفر میں اگر آپ خدا کے واسطے اس مدنی پھول کو اپنے ساتھ رکھ لیں کہ میں نے بے صبری نہیں کرنی, اتنی جلدی کیا ہے, اگر یہ ذہن بن جائے گا آپ پورا سفر بہت آسانی کے ساتھ کر لیں گے. تو مینٹلی آپ پریپیئرڈ رہیے گا. بہت رش ہوتا ہے, بسیں آتی ہیں, مکہ پاک ٹرانزٹ کیا جاتا ہے, اس میں ٹائم لگتا ہے. اینی وے, اب مکہ پاک آپ پہنچے, یہ وہ مبارک جگہ ہے جہاں میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی. یہاں پر قدم قدم پر میرے آقا کی یادیں ہیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں ایک نیکی 1 لاکھ نیکی کے برابر ہے. تو بس اب لگ جائیے نیکیاں کرنے میں. معاذ اللہ وہاں بھی لوگوں کو دیکھا ہے کہ رومز میں چونکہ ٹیلی ویژن وغیرہ ہوتے ہیں تو خبریں سننے کے بہانے جناب خبریں لگا دیتے ہیں, اس میں میوزک بھی چلتا ہے, بے پردہ عورت بھی آتی ہے. 1 گناہ لاکھ گناہ ہے. چھوڑ دیجیے ان چیزوں کو. آپ اس لیے تھوڑی آئے ہیں یہاں پر, آپ اپنے رب سے مغفرت لینے آئے ہیں. وقت گزاریے حرم میں, جتنا وقت ہو سکتا ہے حرم میں گزاریے. یقین کریں بعد میں صرف یادیں رہ جاتی ہیں کہ کاش اور طواف کر لیتا, کاش اور تلاوت کر لیتا, کاش اور وقت گزار لیتا, کاش یہ سستیاں نہ کرتا. تو جتنا وقت ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ کیش کیجئے. اب ایک اور یہاں پر ہری کرتے ہیں, جلدی کرتے ہیں کہ جیسے ہی مکہ پاک پہنچتے ہیں فوراً جناب عمرہ کرنے جانا ہے. ارے بھائی ابھی آپ 12 15 16 18 20 گھنٹے کا سفر کر کے پہنچے ہیں, تھکے ہوئے ہیں, اتنی جلدی کیا ہے؟ تھوڑا سا ریسٹ کر لینا چاہیے. سامان رکھیں روم میں اور ریسٹ کر لیں, نیند کر لیں. بھوک لگی ہے تو کھانا بھی کھا لیں, کیونکہ اب آپ کعبے پر پہلی نظر ڈالنے جا رہے ہیں. جتنا فریش ہوں گے اتنا اچھے انداز سے دعا مانگ سکیں گے, آنسو بہا سکیں گے, رب کی بارگاہ میں گر گڑا سکیں گے. تھکا ہوا آدمی ویسے ہی بے چین ہوتا ہے, تو تھوڑا سا فریش ہو کر جلدی نہ مچائیں. اور اب آپ کعبے شریف کی پہلی حاضری کو چلیں. آئے ہائے, تصور جمع ہو, آنکھیں جھکی ہوں, اور بس بندہ اپنے گناہوں کو یاد کرے کہ میں رحمان کے گھر کی طرف جا رہا ہوں, کہ جہاں رحمت ہر وقت برس رہی ہے. کعبہ وہ ہے جہاں مستجاب ہے. اس دیوار پر 70,000 فرشتے ہر وقت دعاؤں کی آمین کہنے کے لیے موجود ہوتے ہیں. تو اب کعبے میں حرم میں داخل ہوں, با وضو داخل ہوں, اور اب روتے ہوئے کاش داخل ہوں, اور یہ تصور ہو کہ ایک بھاگا ہوا مجرم اپنے رب کے دربار میں پیش ہونے جا رہا ہے, ہیبت سے کانپ رہا ہو. کبھی گناہ یاد آئے تو شرم سے رک جائے, کبھی رب کی رحمت یاد آئے تو دیوانہ وار چلنا شروع کر دے. کعبہ مشرفہ کے جب سامنے پہنچے اب اشک بہنے دیجئے. اور میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, اب پیارے پیارے کعبہ کا دیدار کیجئے. یہ وہ وقت ہے, علماء فرماتے ہیں کہ کعبے پر جب پہلی نظر پڑتی ہے جو دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے. تو اس وقت کیا دعا مانگنی چاہیے؟ امیر علیہ سنت اپنی کتاب میں لکھتے ہیں 3 بار پڑھے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اور درود شریف پڑھ کر دعا مانگے. اب جو دعا مانگیں گے وہ دعا قبول ہوگی. میرے پیارے اسلامی بھائیو, چاہیں تو یہ بھی دعا مانگ سکتے ہیں, یا اللہ عز و جل میں جب بھی کوئی جائز دعا کروں میری دعا قبول فرمانا. تو انشاءاللہ دعائیں قبول ہوتی رہیں گی. ہو سکے تو اعلیٰ حضرت کا وہ شعر اگر یاد ہو تو پڑھ لیجئے گا, اسی مفہوم کے مطابق ہے. یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں, یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں, قدسیوں کے لب سے آمین ربنا کا ساتھ ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار کعبے کی حاضری عطا فرمایا. اچھا, یہ جب کعبے پر نظر پڑے گی نا آپ کی, دوبارہ آپ حرم آئیں گے, دوبارہ نظر پڑے پھر دعا مانگیں, کھڑے ہو جائیں. یہاں نہیں مانگیں گے تو کام مانگیں گے, اپنے لیے مانگیں, اپنے والدین کے لیے مانگیں, مغفرت کے لیے مانگیں, جناب آخرت میں بے حساب مغفرت کے لیے مانگیں, اپنے وطن کے لیے دعا مانگیں. جتنا مانگنا ہے, جلدی نہیں کرنی ہے, مانگتے رہیے.
ادعونی استجب لکم، یہ رب کا وعدہ ہے۔ ارے بندہ ہی دعا کرنے میں تھک جاتا ہے کہ بس 5 منٹ میں تھک گیا۔ میں نے وہی کہا تھا نا، تھوڑا آرام کر کے جائیں گے تو کھڑے ہو سکیں گے، مانگ سکیں گے، لوٹ سکیں گے نا، رحمتیں برس رہی ہیں، بس آنسوؤں کو بہنے دیجئے جی بھر کے۔ اور یہ ضروری نہیں کہ عربی زبان میں ہی مانگیں، ارے آپ اپنی مادری زبان میں مانگیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ میرا رب سب کی بولیاں جانتا ہے، وہ دلوں کے حالات جانتا ہے، بس آنسوؤں کو بہنے دیجئے، گر گڑائیے۔ جس طرح ایک بچہ اپنے ماں باپ کے پاس آ کر روتا ہے، گر گڑاتا ہے، اپنی بات منوانے کے لجائیے، گر گڑائیے، جو بس دل کے جذبات ہیں کہہ دیجئے رب کی بارگاہ میں، انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔